السلام علیکم۔ ناول عنکبوت بائی نور راجپوت کی یہ قسط نمبر 10 ہے۔ ماضی کے جھروکوں میں سے ایک جھروکا پورا ہوا، ہم لوٹ آئے ہیں حال کی طرف، تو چلیں کہانی کو آگے بڑھاتے ہیں۔ سٹی ہاسپٹل کے ICU کے باہر اس وقت نینی چمڑے کے مضبوط صوفے پر بیٹھی تھیں۔ نیسا نے ان کو تھام رکھا تھا۔ ان کا بوڑھا وجود مزید جوان اولاد کا دکھ اٹھانے کے قابل نہیں تھا۔ نیل اور جارج وہیں تھے جبکہ مسٹر جوزف اس وقت ایک ڈاکٹر سے بات چیت کرتے نظر آئے۔ بیلا بری طرح کریش ہو چکی تھی جبکہ ولیم کو زیادہ چوٹیں نہیں آئی تھیں۔ داہنا ہاتھ کلائی سے ٹوٹ چکا تھا جبکہ سر پر چوٹ آئی تھی، پیشانی پر ٹانکے لگے تھے۔ ہاتھ کا آپریشن ہو چکا تھا اور وہ بے ہوش تھا۔ کئی گھنٹوں سے اسے ہوش نہیں آیا تھا۔ نینی آپ کو اب گھر جانا چاہیے، ہم ہیں یہاں پر۔ نینی جانے کو تیار نہیں تھی۔ ہائے ولیم، میرا معصوم بچہ۔ وہ سینے پر ہاتھ رکھے بیٹھی تھیں۔ معصوم؟ ناؤز باللہ۔ ایڈن برا کی ہواؤں نے دہل کر سرگوشی کی۔ وہ جو معصومیت کی گیم کھیل کر آیا تھا وہ اگر کھلتی تو پتہ چلتا کتنا معصوم تھا۔ یہ ایک سرکاری ہسپتال تھا اور مسٹر جوزف کی تیوری چڑھی ہوئی تھی۔ کیا ہوتا اگر ایمبولینس والے اسے کسی پرائیویٹ ہسپتال لے جاتے؟ میڈیا کو خبر جانے کہاں سے مل جاتی تھی، اور اس وقت ہسپتال کے باہر دھڑا دھڑ تصویریں بن رہی تھیں، رپورٹنگ کی جا رہی تھی۔ مسٹر جوزف کے اسسٹنٹ سمیت ان کے گارڈز آن پہنچے تھے۔ جارج نے مسٹر جوزف کو غیر آرام دہ محسوس کیا۔ وہ پبلک فگر تھے پر انہیں پبلک کے درمیان اس طرح رہنے کی ذرا عادت نہیں تھی۔ پھانت پھانت کے لوگ آ جا رہے تھے، اسٹریچرز پر لیٹے مریض، ICU کے باہر بیٹھے لوگ، آتے جاتے ڈاکٹرز، یہ سب انہیں زچ کر رہا تھا۔ اوپر سے دوائیوں کی مہک ان کا دل خراب کرنے کو کافی تھی۔ یوں تو ڈاکٹرز اور نرسیں ان کے آگے پیچھے پھر رہے تھے، انہیں پورا پروٹوکول دیا جا رہا تھا، پر پھر بھی یہ ان کی شایان شان نہیں تھا۔ ڈیڈ، جارج نے آگے بڑھ کر انہیں مخاطب کیا جو پیشانی کو 2 انگلیوں سے مسل رہے تھے۔ آپ گھر چلے جائیں، میں دیکھ لوں گا، وہ فکر مند سا بولا۔ وہ کسی بھی حال میں اپنے باپ کو ایسے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ جانتا تھا یہ ہسپتال ان کی شایان شان نہیں تھا۔ نہیں، میں ٹھیک ہوں، تم ایسا کرو، نساء اور نینی کو گھر چھوڑاؤ، ان کا یہاں بیٹھنا مناسب نہیں ہے۔ وہ بے حال سی نینی کو دیکھتے بولے جبکہ نساء ڈری سہمی بیٹھی تھی۔ نینسی کے بعد وہ اب کسی کو کھونے کا حوصلہ نہیں رکھتی تھی۔ اس سے جتنی دعائیں آتی تھیں ساری پڑھ ڈالی تھیں، بس ولیم ٹھیک ہو جاتا۔ ICU سے جیسے ہی ڈاکٹر باہر آیا، جارج تیزی سے ان کی جانب بڑھا۔ ولیم کیسے ہے اب؟ وہ پریشان تھا۔ ڈیفالٹ پیس نے ہمیشہ اسے پریشان ہی کیا تھا۔ ایک بڑے بھائی ہونے کی حیثیت سے اس نے ولیم کی بہت سی شرارتوں پر پردہ ڈالا تھا۔ مسٹر جوزف کے سامنے اسے کئی بار بچایا تھا، لیکن ولیم نے تہیہ کر رکھا تھا وہ جوزف پیلس کے مکینوں کو کبھی سکون سے جینے نہیں دے گا۔ ولیم خطرے سے باہر ہے، کچھ گھنٹوں تک اسے ہوش آ جائے گا، پھر اسے وارڈ میں منتقل کر دیا جائے گا، آپ لوگ بے فکر رہیں۔ ڈاکٹر نے مسکرا کر جواب دیا تو جارج کے ساتھ ساتھ مسٹر جوزف کے تنے اعصاب ڈھیلے پڑے۔ نیل خاموشی سے ایک جانب کھڑا تھا اور خود کو کوس رہا تھا۔ اگر وہ اسے چھوڑ کر نہ جاتا تو شاید ولیم ٹھیک ہوتا۔ لعنت مجھ پر بے شمار اور لگاتار، جو میں نے اپنی دوستی پر اپنی جان کو ترجیح دی۔ وہ خود کو لعنت ملامت کرنے لگا۔ گلاس ونڈو سے نظر آتا ایڈن برا سنہری تھا۔ شام اتر آئی تھی اور رات دھیرے دھیرے آگے بڑھنے لگی۔ وہ اپنے سیاہ پر پھیلائے سنہری شام کو نگلنے کو تیار تھی۔ نینی، ولیم ٹھیک ہے، اسے ہوش آئے گا تو ڈیڈ اسے گھر لے آئیں گے، پر ہمیں ابھی جانا ہوگا، یہاں رکنے کی اجازت نہیں ہے، مریض کے ساتھ 2 لوگ ٹھہر سکتے ہیں۔ اس نے نینی کو سمجھاتے بازو سے پکڑ کر اٹھایا اور پھر گارڈز کے ہمراہی میں ہی وہ ہسپتال سے باہر نکل آئے۔ مسٹر جوزف اندر تھے، میڈیا والے کیسے ٹل سکتے تھے؟ جارج کو دیکھتے ہی وہ امڑ آئے۔ رپورٹر سوال پر سوال کر رہے تھے، فلیش لائٹس چمک رہی تھیں۔ جارج نے کوئی جواب نہیں دیا، اسے پہلی بار کوفت ہوئی۔ گارڈز انہیں بچاتے گاڑی تک لائے۔ جارج نے نینی اور نساء کو اندر بٹھایا اور پھر ڈرائیور کے ساتھ اگلی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ نیل اس وقت مسٹر جوزف کے ساتھ اکیلا رہ گیا تھا۔ اس نے گھبرا کر خشک لبوں پر زبان پھیری۔ مسٹر جوزف کتنی ہی دیر فون پر لگے رہے، کال تھی کہ ختم ہی نہیں ہو رہی تھی۔ نیل تک ان کی آواز نہیں پہنچ رہی تھی۔ تقریباً گھنٹے بعد وہ صوفے پر آ بیٹھے۔ نیل کھسک کر دور ہوا، ولیم نے انہیں صحیح تپایا ہوا تھا۔ بس یہ ڈریکولا مجھے مخاطب نہ کرے۔ اس پل نیل نے شدت سے خواہش کی، پر خواہشیں یوں پوری ہونے لگ جائیں تو دنیا جنت نہ بن جائے۔ تمہارا نام نیل پٹیل ہے نا؟ انہیں یہاں بیٹھنا بھی عجیب لگ رہا تھا۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا ایک سرکاری ہسپتال کے صوفے پر کیسے بیٹھا جاتا ہے۔
ٹانگ پر ٹانگ چڑھا کر یا پھر کندھے ڈھلکا کر؟ تم بتاؤ۔ جی۔ نیل کا حلق تک خشک پڑا چہرہ سرخ ہونے لگا۔ تمہارا باپ ڈاکٹر ہے؟ نیل کا باپ ڈاکٹر تھا اور یہ ولیم نے انہیں بتا رکھا تھا۔ ایک عام سے ڈاکٹر کا بیٹا ولیم جوزف کی دوستی ڈیزرو کرتا تھا کیا؟ مسٹر جوزف کو نیل کا پہلے سے آنا جانا پسند نہیں تھا اور نیل کافی وقت سے وہاں نہیں گیا تھا۔ وجہ مسٹر جوزف ہی تھے۔ وہ انتظار کرتا رہا کہ مسٹر جوزف اب کچھ بولیں گے، اب کچھ کہیں گے، پر وہ نہیں بولے اور نیل دھڑکتے دل کے ساتھ بیٹھا رہا۔ کسی لڑکی کے ساتھ ہونے پر بھی اس کا دل اتنی تیزی سے نہیں دھڑکتا تھا جیسے ابھی دھڑک رہا تھا۔ اور پھر 2 گھنٹے بعد ولیم کو ہوش آ گیا۔ مسٹر جوزف نے اسے گلاس ڈور سے دیکھا، وہ نیل کے ساتھ بات کر رہا تھا۔ جارج بھی ہسپتال واپس آ گیا۔ ولیم بالکل ٹھیک تھا۔ مسٹر جوزف وہیں سے پلٹ گئے۔ فی الوقت ولیم سے بات کرنا نہیں چاہتے تھے۔ ان کے جاتے ہی نیل کے وجود میں جیسے جان بڑھ گئی۔ شکر ہے بلا ٹلی۔ ولیم اٹھ کر بیٹھ چکا تھا، ہاتھ اور سر پر پٹی بندھی تھی۔ وہ تکیا پیچھے رکھے پشت ٹکائے بیٹھا تھا۔ برو تم نے بیلا ٹرک میں دے ماری؟ وہ بیڈ کی پائنیتی پر آلتی پالتی مارے بیٹھا تھا۔ نہیں، ٹرک سے اپنا سر دے مارا ہے، نظر نہیں آ رہا۔ نکاہت محسوس ہوتے ہوئے بھی وہ اپنی ٹون میں جواب دینا نہیں بھولا تھا۔ نیل کو اس سے زیادہ بیلا کا دکھ تھا۔ نئی نکور مہنگی گاڑی، ابھی تو اسی لیے مہینہ بھی نہیں ہوا تھا۔ اس کے جل بھن کر جواب دینے پر نیل نے بتیسی دکھائی۔ تبھی میں کہوں ٹرک کیسے تباہ ہوا؟ بیلا میں اتنا دم نہیں، اب سمجھ آیا۔ وہ چہرے پر خباثت بھری مسکان سجائے اسے دیکھے گیا، جبکہ جارج اسے سنجیدہ نظروں سے گھور رہا تھا۔ ہلکے نیلے رنگ کی مریضوں کا یونیفارم پہنے ولیم کی رنگت زرد دکھائی دیتی تھی۔ اس کا کافی خون بہا تھا۔ تم کب سدھرو گے ولیم؟ وہ بیڈ سے تھوڑے فاصلے پر رکھے سنگل صوفے پر بیٹھا تھا، بے بس، تھکا ہوا۔ میں کون سے لڑکی بھگا لایا ہوں جو تم سدھرنے کی بات کر رہے ہو؟ وہ جارج کو سنجیدہ لے ہی نہ لے۔ تمہاری حرکتیں اس سے زیادہ مشکوک ہیں۔ پہلے تم لاکھ منع کرنے کے باوجود پاکستان کے دورے پر جاتے ہو اور پھر آتے ہی ہاتھ توڑوا کر بیٹھ جاتے ہو۔ آخر تمہاری جان کو سکون کیوں نہیں ہے؟ ووٹ کھڑا ہوا۔ مسٹر جوزف کا خیال بار بار آ رہا تھا۔ وجود بے چین تھا۔ وہ غصہ ہوں گے، تپ رہے ہوں گے۔ ویسے مجھے اس کے ہاتھ سے زیادہ بیلا کا دکھ ہے۔ مرحومہ کتنی خوبصورت تھی۔ موت جلدی لکھی تھی بیچاری کی۔ نیل کے لہجے میں افسوس ہی افسوس تھا۔ جارج نے اسے گھورا، پر پرواہ کس کو تھی؟ وہ دونوں جارج کو کسی خاطر میں نہیں لاتے تھے۔ تم نے ڈیڈ کو ناک اکتا دی ہے، سدھر جاؤ اس سے پہلے کہ پانی سر سے گزر جائے۔ وہ بڑا بھائی تھا، اس سے پرواہ تھی۔ وہ سمجھا رہا تھا، پر سننے والے کو پرواہ نہیں تھی۔ تم کب تک میرا دماغ کھاؤ گے؟ مجھے بھوک لگی ہے، کچھ کھانے کو ملے گا؟ ولیم کے چہرے پر بیزاری ہی بیزاری تھی۔ وہ کسی لیکچر سننے کے موڈ میں نہیں تھا۔ دماغ پہلے ہی گھوما ہوا تھا۔ اس کی بیلا اس کے ہاتھوں کریش ہوئی تھی، اور وجہ وہ فجر معراج تھی۔ اگر وہ نہ وارد ہوتی تو اس کا ایکسیڈنٹ نہ ہوتا۔ اچانک کچھ یاد آنے پر وہ نیل سے مخاطب ہوا۔ میرے کپڑے کہاں ہیں؟ میری جیکٹ؟ اس میں نکاح نامہ تھا۔ دل کو کچھ ہوا۔ جارج اور ڈیڈ کے ہاتھ نہیں لگنا چاہیے، جبکہ جارج جبڑے بھینچے کھڑا رہا۔ میں نے تمہارے کپڑے نہیں اتارے۔ نیل نے دونوں ہاتھ کھڑے کر دیے، جبکہ جارج اسے غیر سنجیدہ دیکھ کر باہر نکل گیا۔ اس کی شادی وادی کرواؤ یار، بڑا ہی بورنگ بندہ ہے۔ اس کے جاتے ہی نیل نے تبصرہ کیا۔ میری جیکٹ ڈھونڈو، اس میں میرج سرٹیفکیٹ ہے۔ ولیم فوراً بولا تو نیل بدک کر بیڈ سے اٹھا۔ یہ تو وہ بھول ہی گیا تھا کہ ولیم کیا کانڈ کر کے آیا تھا۔ دیکھا دیکھا دیکھا، دھیرے دھیرے اس لڑکی نے موت کو تمہارے پیچھے لگا دیا۔ آتے ہی تمہارا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ بیٹا اب تم نہیں بچو گے۔ کیا پتا کون جادو کرنی تھی، کس چڑیل سے بیاہ کر آئے ہو۔ وہ پریشانی سے ٹہلنے لگا۔ ولیم کو کوفت ہوئی۔ تمہیں کیا پتا چڑیلیں، جادوگرنیاں، ڈائنیں 7 سمندر پار بھی پیچھا نہیں چھوڑتی۔ وہ ہمارے ساتھ ہی آ جاتی ہیں، ہمارے ساتھ چمٹی رہتی ہیں۔ یقیناً وہ تمہارے ساتھ چمٹی ہے۔ کیا تم نے اسے دیکھا؟ اس نے پتہ نہیں کن چڑیلوں کی کہانیاں پڑھ رکھی تھیں جو پیچھا ہی نہیں چھوڑتی تھیں۔ وہ ولیم کو دیکھ رہا تھا، اور سفید کپڑوں والی ڈائن فجر معراج یاد آئی جو کسی جادوگرنی کی طرح آ ٹپکی تھی۔ کیا واقعی وہ ٹھیک کہہ رہا تھا؟ کیا وہ واقعی کوئی بلا تھی؟ سوچتے ہوئے اس نے جھرجھری سی لی۔ کیا کبھی آپ نے عنکبوت یعنی مکڑی کو جالا بنتے دیکھا ہے؟ جب مکڑی جال بنانے کا فیصلہ کرتی ہے تو وہ ایک مناسب جگہ تلاش کرتی ہے جہاں اسے شکار ملنے کی امید ہو۔ یہ جگہ اکثر درختوں، جھاڑیوں یا دیواروں کے قریب ہوتی ہے۔ پھر مکڑی اپنے پیچھے کی طرف چل کر اپنے جسم سے ایک دھاگا چھوڑتی ہے۔ یہ دھاگا ہوا میں لٹک جاتا ہے اور مکڑی اسے اپنے پیروں سے پکڑ لیتی ہے
تاکہ یہ مضبوطی سے جڑ جائے۔ مکڑی پھر دھاگوں کو مختلف زاویوں میں کھینچ کر جال کی شکل دیتی ہے۔ یہ دھاگے مختلف شکلوں میں ہوتے ہیں، جیسے کہ دائرے یا مثلث، اور انہیں ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ کر ایک مضبوط جال بنایا جاتا ہے۔ مکڑی اپنے جال کو مضبوط بنانے کے لیے مختلف دھاگوں کا استعمال کرتی ہے۔ یہ دھاگے خاص پروٹین سے بنے ہوتے ہیں جو انہیں لچکدار اور مضبوط بناتے ہیں۔ مکڑی اپنے جال کی دیکھ بھال بھی کرتی ہے۔ اگر کوئی دھاگا ٹوٹ جائے یا جال خراب ہو جائے تو وہ اسے دوبارہ بناتی ہے، اور پھر جب جالا بن لیا جاتا ہے تب وہ شکار کا انتظار کرتی ہے۔ جب کوئی کیڑا جال میں پھنس جاتا ہے تو مکڑی فوراً حرکت میں آتی ہے اور شکار کو پکڑ لیتی ہے۔ کیا آپ نے اس سے بہترین شکاری دیکھا ہے جو شکار کے لیے پورا گھر بنائے، اتنی محنت کرے، اتنا بڑا جال بچھائے؟ نہیں۔ اگر نہیں تو آپ یقیناً اس کہانی میں دیکھنے والے ہیں۔ ہم چلتے ہیں اپنی کہانی کی طرف، جہاں فجر معراج، وہ نام جس میں کوئی جھکا ہوا حرف نہیں، سارے کھڑے حرف سریے کی طرح اکڑے ہوئے۔ جھکنا نام میں نہیں تھا، پھر ذات میں کہاں سے آتا؟ وہ خون خوار نظریں لیے صفدر کو گھور رہی تھی۔ پروجیکٹ روم میں وہ سرخ متورم چہرہ لیے کھڑی تھی، گردن کی نسیں پھولی ہوئیں، شعلے اگلتی آنکھیں اور بگڑے تاثرات۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا وہ صفدر کو کچا چبا جائے۔ یہ کیا بکواس ہے؟ موسم گرما کا آغاز تھا اور مئی میں ہی شدید گرمی شروع ہو چکی تھی۔ روم میں اس وقت چند اسٹوڈنٹس تھے جو اپنے اپنے پروجیکٹ پر کام کر رہے تھے۔ ہلکے زرد رنگ کا سوٹ پہنے، ہم رنگ سکارف گردن میں دونوں جانب سے آگے لٹکائے، وہ صفدر کو گھورتی ڈائن لگ رہی تھی۔ بال جوڑے میں قید تھے جن میں پینسل اٹکا رکھی تھی۔ جوڑے سے نکلی لٹیں چہرے کے دونوں جانب جھول رہی تھیں اور سر پر اینک جمی تھی۔ کمرے میں چلتا اے سی گرمی کی شدت کو کم کرنے کی پوری کوشش کر رہا تھا۔ کھڑکیوں کے آگے پردے نہیں تھے، نیلے شیشوں کو کاٹتے دھوپ اندر گھسنے کی کوشش کیے جا رہی تھی۔ مٹیریل ہے اور کیا؟ صفدر نے دھڑکتے دل پر قابو پایا۔ فجر نے جو کپڑا لانے کا کہا تھا، صفدر اس سے کئی درجے برا مٹیریل لایا تھا۔ وہ ہاتھ میں سفید نیٹ کا کھردرا سا کپڑا تھامے کھڑی تھی۔ تیوری بری طرح چڑھی ہوئی تھی اور صفدر جانتا تھا بم ضرور پھٹے گا۔ یہ مٹیریل ہے، یہ گھٹیا کپڑا۔ کپڑے کا بیگ اٹھا کر اس نے صفدر کو دے مارا۔ وہ بدک کر پیچھے ہٹا۔ کیا ہو گیا فجر؟ کپڑا ہی چاہیے تھا نا، میں لے آیا ہوں، جیسا بھی ملا۔ اس میں پارا ہائی کرنے والی کیا بات ہے؟ کئی اسٹوڈنٹس نے کانفرنس جیسے اس پروجیکٹ روم میں گردنیں موڑ کر تو کئی نے سر اٹھا کر انہیں دیکھا۔ صفدر کے لیے یہ صرف پروجیکٹ تھا، اسے پاس ہونا تھا، ڈگری لینی تھی اور بس، جبکہ فجر کے لیے یہ وہ خواب تھا جسے وہ زخمی انگلیوں سے بن رہی تھی۔ لہو لہان آنکھوں سے وہ اس خواب کو سینت رہی تھی۔ کئی دنوں کی انتھک محنت کے بعد اس نے صفدر کے ذمے صرف ایک کام لگایا تھا، اعلیٰ معیار کا وہ کپڑا لانا جو اتنی آسانی سے نہیں ملتا تھا۔ پارا ہائی؟ سیریسلی؟ فجر نے جھلا کر ماتھا مسلا۔ وہ غصے میں بلا لگ رہی تھی، ایسی بلا جو صفدر کو سالم نگل جاتی۔ یہ ایک پروجیکٹ ہے، اس کو حواسوں پر کیوں سوار کر رہی ہو؟ وہ ایک قدم آگے آیا، کارگو پینٹ پر گول گلے والی ٹی شرٹ پہنے، پیروں میں سنیکرز اڑسے، بالوں کو سلیقے سے جمائے، کہیں سے نہیں لگ رہا تھا وہ مارکیٹ خوار ہو کر آیا تھا، بلکہ یوں لگ رہا تھا وہ نک سک سا تیار ہو کر گھر سے سیدھا یونیورسٹی آیا تھا۔ یہ ایک پروجیکٹ نہیں ہے، وہ ماتھے سے ہاتھ ہٹاتے بپری شیرنی کی طرح چلائی۔ چہرہ مزید سرخ پڑ گیا۔ اب کے باقی اسٹوڈنٹس نے اپنا کام چھوڑ کر اسے دیکھا۔ وہ غصے کی تیز تھی، سب جانتے تھے، پر وہ جلدی غصہ نہیں ہوتی تھی، اسے ٹریگر کرنا مشکل تھا۔ تمہارے لیے ایک پروجیکٹ ہوگا، میرے لیے یہ پہلا خواب ہے جسے میں بننے جا رہی ہوں۔ میں پاگل ہوں؟ تمہیں کیا لگتا ہے دن رات کام کر رہی ہوں صرف مارکس کے لیے؟ اس کی آواز تیز تھی۔ ایک کام، صرف ایک کام، تم سے ایک کام بھی نہیں ہوا، تم ایک کام چور آدمی ہو۔ اب وہ جھلا رہی تھی، غصے پر قابو پانے کی کوشش کر رہی تھی، پر یہ مشکل تھا۔ اس کے سامنے رکھے بڑے سے میز پر کئی طرح کے رنگ، کئی طرح کے موتی اور کافی سامان رکھا تھا۔ تم جو کپڑا مانگ رہی ہو وہ عام مارکیٹس میں نہیں ملتا، اچھا خاصا مہنگا کپڑا۔ اس کی بات بیچ میں ہی رہ گئی۔ فجر نے ایک جھٹکے سے بیگ کی زپ کھولی۔ بیگ میں کیش کی صورت پیسے تھے، ہزاروں میں۔ اس نے آج ہی کیش نکلوایا تھا، اس کی سیلری آ گئی تھی۔ اگلے ہی لمحے اس نے پیسے نکالتے صفدر کو دے مارے۔ یہ بہت اچانک ہوا تھا، اتنا کہ صفدر کو سمجھنے کا موقع بھی نہیں ملا۔ وہ ساکت رہ گیا، چہرے کا رنگ فک ہوا۔ کتنے پیسے چاہیے تمہیں؟ یہ لو، یہ بھی لے لو، 1 لاکھ میں کپڑا آ جائے گا نا؟ وہ ہجانی انداز میں پیسے نکال نکال کر اس کی جانب پھینک رہی تھی۔
جبکہ صفدر نے تو خواب میں بھی نہیں سوچا تھا فجر کا رد عمل اتنا شدید ہوگا۔ تمہیں کیا لگا تھا پروجیکٹ پر لگنے والے پیسے صرف تمہارے ہوں گے؟ میں اپنی سیلری کا انتظار کر رہی تھی، لیکن مجھے نہیں پتا تھا تم۔ اس نے ضبط سے جبڑے بھینچ لیے۔ سارے اسٹوڈنٹس کے پروجیکٹس مکمل ہونے والے تھے، وہ سب سے پیچھے تھے اور فجر معراج کو پیچھے رہ جانے سے خوف آتا تھا۔ ایسی بات نہیں ہے فجر، دراصل رئیس ٹیکسٹائل کے علاوہ وہ کپڑا کہیں اور سے نہیں مل سکتا، اور وہ مصالحتی انداز میں آگے بڑھا، خشک لبوں پر زبان پھیری۔ وہی رئیس ٹیکسٹائل جس کے تمہارے خاندان سے مراسم ہے؟ صرف ایک فون کال۔ اس نے ہاتھ اوپر اٹھایا، انگوٹھے اور پہلی انگلی کو جوڑ کر کہا، چہرے پر ابھی تک بے یقینی تھی، گلا رند گیا۔ صفدر کی نااہلی پر رونا آ رہا تھا۔ اگر اس کا باپ ایک فون کال کر دیتا تو انہیں بہتر سے بہترین کپڑا مل جاتا۔ فون کرنا مشکل نہیں تھا، صفدر نے فون نہیں کروایا یہ بھی دکھ نہیں تھا، دکھ یہ تھا کہ وہ سنجیدہ نہیں تھا۔ سب کچھ فجر پر چھوڑ کر وہ عیاشیاں کر رہا تھا۔ صفدر کے چہرے پر سایہ سا آ کر گزر گیا، وہ نہیں جانتا تھا فجر پوری تحقیق کیے بیٹھی تھی۔ اس ڈائن کو کیسے ہلکا لے لیا میں نے؟ زیر لب بڑبڑایا۔ موت واضح نظر آ رہی تھی۔ فجر معراج بخش دے، یہ نہیں ہو سکتا۔ وہ اب اپنی چادر اور بیگ اٹھا رہی تھی، سب کچھ وہیں میز پر پڑا رہ گیا۔ صفدر کے قدموں میں بینک سے نکلوائے گئے نئے نکور نوٹ اپنی بے قدری پر رو رہے تھے۔ ایک جانب کپڑے کا تھان پڑا تھا، وہ اب اسے دیکھ بھی نہیں رہی تھی۔ تن فن کرتی دروازے کی جانب بڑھی۔ فجر میری بات سنو، وہ اس کے پیچھے لپکا۔ تمہاری باتیں سننے کے لیے پیدا نہیں ہوئی ہوں میں۔ چھٹکے سے مڑتے وہ دھاڑی، صفدر سہم کر پیچھے ہوا۔ وہ غصہ کرتی تھی لیکن دوسروں کے سامنے چیختی چلاتی نہیں تھی۔ یا تو اسے صدمہ لگا تھا یا پھر گرمی دماغ کو چڑھ گئی تھی، اور اگلے ہی لمحے وہ دروازہ کھول کر باہر نکلے۔ پوری قوت سے دروازہ واپس سے مارا۔ اس کے باہر نکلتے ہی سانس روکے کچھ فاصلے پر تماشا دیکھتے اسٹوڈنٹس کا کہکا بلند ہوا۔ صفدر نے خفت سے کان کھجائے۔ ایسی ذہین اور خوبصورت بلاؤں سے دور رہنا چاہیے، ورنہ کب تم لڑک جاؤ کچھ پتہ نہیں چلتا۔ سامنے بیٹھے اس کے کلاس فیلو نے گلے پر ہاتھ پھیرا۔ ان کا پورا گروپ موجود تھا، وہ اپنے میز پر سامان پھیلائے بیٹھے تھے۔ تمہیں پروجیکٹ کے لیے فجر ہی پارٹنر ملی تھی؟ چھوٹی بالوں والی لڑکی نخوت سے بولی۔ وہ خاموشی سے سنے گیا، بولا کچھ نہیں، پھر اپنی میز کی جانب واپس آیا اور اب نیچے بکھرے پیسے اٹھا رہا تھا۔ پیسے وہ یوں اچھال کر گئی ہے جیسے تم کوئی ناچنے گانے والے ہو۔ وہ اس کا حص اٹھا رہے تھے۔ صفدر کا چہرہ سرخ پڑا۔ ویسے وہ تمہیں نرگسی آدمی کہتی ہے، کہیں تم… انف! وہ جھٹکے سے اٹھا۔ بکواس بند کرو اپنی۔ مارے ضبط کے چہرہ سرخ پڑ گیا، ہتک اور شرمندگی نے آن گھیرا۔ فجر نے کسی کے سامنے اسے کبھی نرگسی آدمی نہیں پکارا تھا، اور اس کا نرگسی آدمی کہنا برا بھی نہیں لگتا تھا، پر یہ بات باہر کیسے نکلی؟ خون کھول اٹھا۔ ہم تو وہی کہہ رہے ہیں جو سچ ہے، دیکھ لینا اس غرور کے ساتھ وہ منہ کے بل گرے گی اور تمہیں بھی گرائے گی۔ تم لوگ سب سے پیچھے ہو، فیل ہونے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ لڑکیاں اس سے خار کھاتی تھیں، وہ لڑکیاں جن کے پاس سب کچھ تھا، اگر نہیں تھا تو صاف کوئی، جو فجر کے پاس تھی۔ وہ اب تیزی سے پیسے اکٹھے کر کے بیگ میں اڑس رہا تھا۔ ڈائن بیگ میں اتنا کیش لے کر گھومتی ہے؟ وہ بڑبڑا رہا تھا اور پھر میز پر رکھا سامان سمیٹنے لگا۔ اب اسے سمجھ آیا تھا وہ اتنا غصہ کیوں تھی، جب سب اسے گرانا چاہتے ہوں اور وہ اکیلی کھڑی ہو، اوپر سے اس کا پارٹنر اتنا لاپرواہ ہو۔ کس گدھے کو غصہ نہیں آئے گا؟ وہ تو پھر فجر معراج تھی جو غصہ ناک پر سجائے گھومتی تھی۔ پھر وہ بیگ اٹھاتا باہر نکل آیا۔ گرم ہوا کے تھپیڑوں نے اس کا استقبال کیا۔ رات دیر تک وہ دوستوں کے ساتھ آوارہ گردی کرتا رہا اور پھر دوپہر تک سویا رہا۔ یہ کپڑا بھی اس نے ملازم کو بھیج کر منگوایا تھا۔ اسے بھروسہ تھا فجر کر لے گی، لیکن وہ بھول گیا فجر کو پرفیکشن کا کیڑا تھا۔ اسے ہر چیز پرفیکٹ چاہیے ہوتی تھی، کہیں کوئی ملاوٹ نہیں، کہیں کوئی کھوٹ نہیں۔ وہ اب راہداری میں تیز تیز چلتا کیفے کی جانب بڑھ رہا تھا۔ فون کان اور کندھے کے درمیان دبائے وہ کسی سے بات کر رہا تھا اور جانتا تھا فجر وہیں ملے گی۔ کچھ دیر بیٹھ کر خود کو پرسکون کرے گی تاکہ کسی کا قتل کرنے سے بچ سکے، اور پھر خود کپڑے کی مارکیٹس میں خوار ہوگی۔ کیفے میں میزوں کے گرد تولیاں بنائے بیٹھے اسٹوڈنٹس خوش گپیوں میں مصروف نظر آئے۔ کئی لڑکیاں اسائنمنٹس ڈسکس کر رہی تھیں تو کئی دوسری لڑکیوں کو۔ غرض کا ہر کوئی مصروف تھا۔ وہ اسے نسبتاً پرسکون گوشے میں بیٹھی نظر آئی، زور زور سے ٹانگ جھلا رہی تھی، پریشانی واضح تھی۔ اس کے سامنے ٹھنڈے پانی کی بوتل خالی رکھی، یقیناً وہ سارا پانی غصہ بجھانے کے لیے غٹاغٹ پی گئی ہوگی۔ صفدر کئی دعائیں پڑھ کر خود پر پھونکتا اس کی جانب بڑھا اور پھر بیگ کندھے سے اتارتے میز کی دوسری جانب اس کے سامنے بیٹھ گیا۔
اس نے سفتر کو ایک نظر نہیں دیکھا، وہ اس کی شکل فی الوقت نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ وہ بھی بولنے کو پر تول ہی رہا تھا جب بیرا منٹ مارگریٹا کا گلاس لایا اور فجر کے سامنے رکھ دیا۔ ایک میرے لیے بھی پلیز، وہ بیرے سے کہتا فجر کی جانب متوجہ ہوا، آنکھیں اور چہرہ سرخ تھا۔ ام سوری فجر، وہ صلح کر لیتا تھا، ڈانٹ ڈپٹ کھا کر، گالیاں سن کر، حرکتیں ہی ایسی تھیں۔ وہ ہمیشہ معذرت کر لیتا تھا۔ فجر نے جبڑے مزید بھینچ لیے۔ دیکھو یہ گلاس اٹھا کر سر میں نہ دے مارنا، میرا سر نازک ہے، پھٹ جائے گا، وہ معصومیت سے آنکھیں پٹپٹاتے بولا۔ فجر نے گھوری سے نوازا، وہ سنجیدہ تھی۔ کم وقت غصہ ضبط کرنا دنیا کا سب سے مشکل کام ہے، بزدل لوگ نہیں کر سکتے۔ سیریسلی یار، مجھے نہیں پتا تھا کہ… کیا نہیں پتا تھا تمہیں؟ آنکھیں اسے سالم نگلنے کو تیار تھیں، آواز میں دبا دبا غصہ تھا، پھویں سکڑی ہوئی تھیں۔ بولو کیا نہیں پتا تھا؟ دونوں ہاتھ میز پر رکھے، آنکھیں اس کی آنکھوں میں گاڑے، وہ اس کی جانب جھکی۔ سفتر کا دل اچھل کر حلق میں آیا۔ اگر اس نے یہاں بھی بے عزتی کر دی تو سب کے سامنے کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے گا وہ۔ یہ نہیں پتا تھا کہ میں کیسے کام کرتی ہوں، یا یہ نہیں پتا تھا کہ تمہیں بھی پیسے دوں گی، تمہیں یہ سارا خرچہ اپنی جیب سے نہیں کرنا پڑے گا؟ ایسی بات نہیں ہے، وہ نظریں چرا گیا۔ جھوٹ بول کر اس سے پناہ نہیں مل سکتی تھی، ہاں سچ بول کر جان بچائی جا سکتی تھی۔ میں ذرا سی سستی کر گیا، لیکن اب نہیں۔ دونوں ہاتھ اوپر اٹھائے، مصالحتی انداز۔ یہ آخری بار تھا۔ وہ شرمسار تھا، ہاں بس ایسے ہی بچا جا سکتا تھا۔ فجر اسے دیکھے گئی ملامتی نظروں سے، پھر گلاس اٹھا کر اسٹرا لبوں میں دبا لیا۔ وہ اب رخ موڑے کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی۔ خالی گراؤنڈ میں اس کی نظریں کسی غیر مرئی نقطے پر جمی رہیں۔ میں نے بھی ڈیڈ سے بات کی ہے، ہم آج رئیس ٹیکسٹائل جا رہے ہیں، جیسا تم چاہو گی ویسا مٹیریل مل جائے گا، اس نے تسلی دی، اور فجر کے تنے اعصاب ڈھیلے پڑ گئے۔ وہ ابھی تک یہی سوچ رہی تھی کہ آخر وہ اپنا مطلوبہ مٹیریل کہاں سے ڈھونڈتی۔ اب تو رخ سیدھا کر لو، اور ہاں لوگوں سے بنا کر رکھا کرو، پھر لوگ بھی ہمارے ساتھ اچھے رہتے ہیں۔ وہ مفت میں مشورہ دے رہا تھا۔ کیوں؟ کیا فجر نے مانگا تھا؟ ہمت کیسی ہوئی اس کی مفت گیان بانٹنے کی؟ لوگ دو ہی اچھے ہیں۔ فجر نے رخ موڑا، اسٹرا کو لبوں سے آزاد کیا۔ وہ اب سفتر کو دیکھ رہی تھی، آنکھوں میں شرارے سے تھے۔ جو مر گئے اور جو پیدا نہیں ہوئے، اسپارٹ لہجے میں کہتی وہ پھر سے رخ موڑ گئی۔ سفدر نے ماتھا پیٹ ڈالا۔ اور باقی کیا ہے؟ وہ جھلا کر بولا۔ کچرا، یک لفظی جواب آیا۔ اور تم کچرے کی رانی؟ منہ سے پھسل گیا۔ اگلے ہی پل اس نے زبان دانتوں تلے دبائی۔ فجر نے رخ موڑا۔ میں وہ ڈائن ہوں جس سے رانیاں ڈرا کرتی ہیں، اس کی جانب جھک کر پر اسرار انداز میں کہا، اور پھر پیچھے ہٹتے کرسی سے ٹیک لگائی۔ اس بار لہجہ بدلا ہوا تھا۔ زبان سنبھال لو ورنہ حلق سے کھینچ لوں گی۔ وہ صفاق ہوئی۔ کیفے میں ابھرتے شور کے باوجود وہ اس کے لہجے کی ٹھنڈی تاثیر محسوس کر سکتا تھا۔ تم اپنا جوس پیو، پھر ہم رئیس ٹیکسٹائل جا رہے ہیں، آج میں گاڑی لایا ہوں۔ سفتر نے بات پلٹنا چاہی۔ اور تم سے کس نے کہا میں تمہاری گاڑی میں جاؤں گی؟ ابرو اچکا کر پوچھا، چہرے پر استہزاء تھا۔ کیا مطلب؟ نہیں، جو وہ سوچ رہا تھا ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہم لوکل جائیں گے، فجر نے قدرے سکون سے کہتے نرگسی آدمی پر بم پھوڑا۔ وہ حد سے زیادہ نازک تھا، ذرا سی موسم کی سختی برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ لڑکیوں جیسی حرکتیں تھیں اس کی، تبھی فجر اسے نرگسی آدمی بلاتی تھی۔ پاگل ہو؟ وہ جھلایا۔ تم ہوگے پاگل، تمہارا خاندان پاگل، تمہارے خاندان کا خاندان پاگل، وہ تڑخ کر بولی۔ فجر، بے بسی سے پکارا۔ کم از کم فجر سے جیتنا اس کے بس کا کام نہیں تھا۔ دبلا پتلا سا سفتر اس کی آواز پر ہی سہم جاتا تھا۔ تمہاری یہی سزا ہے، میں تمہاری گاڑی میں نہیں جا رہی، بات ختم۔ وہ حکم صادر کر چکی تھی۔ 100 ڈائنیں مری ہوں گی تب یہ پیدا ہوئی ہوگی۔ وہ زیر لب بڑبڑایا، رونا آ گیا تھا۔ اتنی گرمی میں وہ لوکل سفر کیسے کرے گا؟ یا خدایا یہ کیسا ظلم ہے۔ تمہاری اطلاع کے لیے عرض ہے، وہ 100 ڈائنیں فجر معراج ہڑپ کر چکی ہے۔ ڈائن کی سماعت بھی ڈائن والی تھی، مجال ہے جو کچھ چوک جائے۔ ٹھیک ہے، ہم لوکل چلے جائیں گے۔ یہ جملہ ادا کرتے وقت 100 بار سفتر نے خود پر لعنت بھیجی۔ اتنا وہ اپنے باپ سے نہیں ڈرتا تھا جتنا فجر سے ڈر لگتا تھا۔ اندر ہی اندر کلس رہا تھا، پر یہی اس کی سزا تھی۔ لیکن وہ بھول گیا تھا ایک عورت ڈائن یوں ہی نہیں بنتی، اس کے پیچھے پوری ایک کہانی ہوتی ہے۔ وہ کہانی جو دھیرے دھیرے کھلتی ہے، جو ماضی میں جھانکنے کی اجازت نہیں دیتی، اور ایسے ہی ماضی کی ایک یاد سے آپ کو آگاہ کر دیتے ہیں۔ سورج کی تپش میں ہوا نے ہولے سے پر پھڑ پھڑائے
تو وقت کی کتاب کے چند پنے پھڑپھڑاہٹ سے کھلتے چلے گئے۔ 4 سال پہلے، ہاں یہ 4 سال پہلے کی بات تھی۔ برآمدے میں رکھی لکڑی کی کرسی پر بیٹھی تھی اماں کے جہیز کی کرسی، اوپر سے ٹم ٹم پنکھا چل رہا تھا۔ خزاں کا موسم حبس زدہ تھا۔ ٹم ٹم پنکھے کے نیچے بھی پسینہ خشک ہونے کا نام نہیں لیتا تھا۔ باہر دھوپ نہیں تھی لیکن حبس انتہا کی تھی۔ فجر ہاتھوں میں اپنا شناختی کارڈ لیے بیٹھی تھی۔ آج ہی ابا نادرہ دفتر سے لایا تھا۔ وہ 18 کی ہو گئی تھی۔ شناختی کارڈ پر اپنا نام اور سپیلنگ پڑھتے اس نے گردن فخر سے اکڑا لی۔ اب وہ 18 کی تھی، بالغ اور اپنے فیصلے خود لینے والی۔ اماں باورچی خانے سے اپنی چائے کی پیالی اور اس کا کپ لے آئی۔ اس کے سامنے میز پر رکھتے ہوئے وہ ساتھ رکھی چارپائی پر بیٹھ گئی۔ ایک نظر فجر کو دیکھا جس کا انٹر مکمل ہو گیا تھا۔ بالوں کی اونچی پونی کیے وہ چمکتی نگاہوں سے اپنی شناخت دیکھے جا رہی تھی۔ شناختی نشان کے خانے میں تھوڑی پر تل لکھا تھا، ہونٹ سے ذرا نیچے۔ یوں تو یہ تل بہت ہی چھوٹا تھا، پر شفاف چہرے پر اور کوئی نشان نہ ہونے کے باعث واضح نظر آتا تھا۔ بس کر اب، اور کتنا دیکھے گی؟ اماں نے تنگ آ کر کہا۔ 4 سال پہلے اماں کے ہاتھ پاؤں اچھے سے چلتے تھے۔ فجر کو گھر کی صفائی کے علاوہ اور کوئی کام نہیں کرنا پڑتا تھا۔ اماں دیکھ، میں بڑی ہو گئی ہوں، 18 سال کی، اب میں موبائل فون لے سکتی ہوں۔ اس نے سر اٹھا کر چمکتی آنکھوں سے اماں کو دیکھا۔ اماں کے چہرے کے زاویے فوراً بگڑے۔ موبائل فون کی کیا ضرورت ہے؟ اگلے گھر جا کر لینا۔ وہ دوپٹے سے پسینہ صاف کرتے گھونٹ گھونٹ چائے پی رہی تھیں۔ چاہے گرمی کتنی بھی ہو، چاہے پسینے کے دریا بہہ جائیں، چائے نہیں چھوٹنی چاہیے۔ فجر نے بھویں سکیڑ کر اماں کو دیکھا۔ آنکھیں چھوٹی ہوئیں اور اگلے ہی پل وہ انہی کے لہجے میں بولی، کون سا اگلا گھر؟ میرا یہی گھر ہے، مجھے اگلے گھر کا لالچ نہ دے اماں۔ ماؤں کو کیوں لگتا ہے اگلے گھر جا کر بیٹیوں کے سارے شوق پورے ہو جائیں گے؟ وہ ہمیشہ سے یہی سنتی آئی تھی۔ ٹرپ پر جانا ہوتا تو اماں کا یہی جواب ہوتا، اگلے گھر جا کر گھومنا پھرنا۔ مہنگے جوتے کپڑے چاہیے ہوتے تو اگلے گھر جا کر لینا، موبائل چاہیے تھا تو اگلے گھر جا کر لینا، فیشن کرنا تھا تو اگلے گھر جا کر کرنا، اگر پڑھنا تھا تو اگلے گھر جا کر پڑھنا۔ ہاں، جیسے اگلے گھر والے مڈل کلاس لڑکیوں کے انتظار میں ہوتے ہیں کہ کب وہ آئیں گی اور کب ان کی اعلیٰ تعلیم شروع ہوگی۔ وہ یہ جملہ سن سن کر پک گئی تھی۔ تمہارا گھر وہ ہے جہاں بلقیس کا بیٹا تمہیں رکھے گا، یہ تمہارا گھر نہیں ہے۔ اماں نے چائے کا آخری گھونٹ بھرا اور پیالی میز پر رکھ دی۔ پتہ نہیں وہ اتنی گرم گرم چائے کیسے پی لیتی تھیں۔ گرم چائے اماں کے معدے میں گئی تھی، پر تب فجر گئی تھی۔ اماں، وہ جبڑے بھینچے بولی، یہ بلقیس اور اس کا بیٹا آخر مر کیوں نہیں جاتے؟ اس کی 18 سالہ زندگی حرام کی ہوئی تھی۔ کیا اماں، تجھے لگتا ہے میں جھوٹ بولتی ہوں؟ دیکھ فجر، میری بات سن۔ اماں نے اس کا بازو کھینچ کر اپنے پاس چارپائی پر بٹھایا۔ فجر کے تاثرات میں ذرا بھی تبدیلی نہیں آئی۔ یہ تو یونیورسٹی کی رٹ لگائے رکھتی ہے نا، اسے اپنے دماغ سے نکال دے۔ بلقیس سے بات ہوئی تھی، پوچھ رہی تھی کب بارات لے کر آئے۔ اب تو تیرا شناختی کارڈ بھی بن گیا، بالغ ہو گئی ہو تم۔ میں سوچ رہی ہوں اسے ہاں کر دوں، آ کر تمہیں لے جائے، وہاں جا کر اپنے شوق پوری کرتی رہنا۔ اماں پگھلا سیسا انڈیلنے لگیں۔ فجر نے شاکی نظریں اٹھا کر انہیں دیکھا۔ کیسی ماں تھی وہ؟ کیا وہ اکلوتی اولاد اپنے ماں باپ کے لیے اتنا بڑا بوجھ تھی جو اسے سر سے اتار پھینکنے کو بے چین تھے؟ تمہیں ترس نہیں آتا مجھ پر؟ خوبصورت آنکھوں میں پانی بھرنے لگا، بے یقینی اور صدمہ چہرے پر رقم تھے۔ تمہاری فکر ہے مجھے، اس لیے کہتی ہوں۔ جھریوں زدہ ہاتھوں نے فجر کی خوبصورت مومی ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے۔ بلقیس کا بیٹا تم سے عمر میں کچھ سال بڑا ہے، لیکن وہ تمہیں خوش رکھے گا۔ اور فجر مزید نہیں سن سکتی تھی، جھٹکے سے ہاتھ چھڑاتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ خدا کا خوف نہیں آتا؟ جانے کس بڈھے سے باندھنا چاہتی ہے مجھے؟ کیا لالچ دیا ہے بلقیس نے؟ کتنے میں کیا ہے میرا سودا؟ وہ حلق کے بل چلائی، گردن کی نسیں پھول گئیں، چہرہ سرخ پڑ گیا اور آنکھوں میں قید دریا بہہ جانے کو تھا۔ چائے میز پر رکھی رکھی یوں ہی ٹھنڈی ہو گئی۔ ایک مکھی جانے کہاں سے آئی اور اپنا چمچماتا پر لیے اندر ڈوب گئی۔ مکھی نے ڈوب مرنا ضروری سمجھا۔ فجر، زبان سنبھال کر بات کر، تو اسی کی ہے، اسی کی امانت ہے، جتنا مرضی اونچا اڑ لے تیری ڈور اسی کے ہاتھ میں رہے گی۔ اماں پر اس کے چیخنے چلانے کا کوئی اثر نہ ہوا۔ فجر مٹھیاں بھینچے سرخ چہرہ لیے انہیں دیکھے گئی اور پھر تن فن کرتی کمرے میں گھس گئی۔ دروازہ زور سے دے مارا۔ وہ اب رو رہی تھی، بے طرح چلا رہی تھی، اور اماں تعصب سے بند دروازے کو دیکھے گئیں۔ کچھ رشتے طے ہوتے ہیں، چاہے ہماری مرضی ہو یا نہ ہو، وہ ہمارے گلے کا توق ہوتے ہیں جو سدا دم گھونٹتے رہتے ہیں، اور ایسا ہی ایک انچاہا رشتہ بلقیس اور اس کے لڑکے کا تھا جو فجر کے گلے میں پھندے کی مانند اٹکا ہوا تھا، کسی کالے سائے کی طرح۔
اس پر منڈلاتا رہتا تھا، اسے سکون سے جینے نہیں دیتا تھا۔ پر کیا فجر اس رشتے کے آگے جھک جانے والی تھی؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ رات میں ہی جاگتے ہیں یہ گناہوں کے گھر۔ سیاہ رات میں اس پہر سنسان سڑک پر ایک سفید پراڈو دھند کو چیرتی آگے بڑھ رہی تھی۔ دھند اتنی شدید تھی کہ پیدل چلتے شخص کو قدم بڑھانے کے لیے آنکھیں پھاڑ کر دیکھنا پڑتا۔ گاڑی کی ہیڈ لائٹس میں دھند دھوئیں کی مانند پھیلی نظر آ رہی تھی، یوں جیسے پورے شہر کو گہرے کوہرے نے اپنی لپیٹ میں لے لیا ہو۔ گاڑی کے اندر دھیمے سروں میں میوزک بج رہا تھا۔ ڈرائیونگ سیٹ پر مراد عالم بیٹھا تھا اور ساتھ والی سیٹ پر عروضہ جمال براجمان تھی۔ سیاہ ڈریس پینٹ کے ساتھ سیاہ بلیزر پہنے، بالوں کو اونچے جوڑے میں مقید کیے، بال یوں جمے تھے جیسے تیل لگا کر جمائے گئے ہوں۔ وہ ہاتھ میں موبائل پکڑے اونچی آواز میں کچھ پڑھ کر سنا رہی تھی۔ موبائل کی نیلی روشنی اس کے چہرے پر پڑ رہی تھی، جس میں اس کے خط و خال واضح تھے۔ متناسب نقوش اور بھوری رنگت والی عروضہ جمال اپنے نام کی ایک تھی، بہادر اور نڈر۔ گاڑی میں ہیٹر چل رہا تھا جس کی گرمائش باہر کی ٹھٹرتی سردی کو کم کرنے کی بھرپور جدوجہد کر رہی تھی۔ پچھلی سیٹ پر بیٹھا وہ بدی کا بادشاہ ایک ٹانگ اور گردن ہلاتے اپنے پسندیدہ گانے کو انجوائے کر رہا تھا۔ سفید ڈریس پینٹ پہنے، بالوں کو نفاست سے پیچھے جمائے، وہ سیدھا کسی تقریب سے آ رہا تھا۔ چہرے پر داڑھی تھی اور کنپٹی کے قریب کے چند بال ہلکے سرمئی تھے، لیکن سر کے بال سیاہ تھے۔ اس کی جسمانی صحت اور اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے اس کی عمر کا اندازہ لگانا کافی مشکل تھا، کیونکہ وہ چند سرمئی بال دیکھنے والے کو کشمکش میں ڈال دیتے تھے۔ یہ ہے گمراہوں کا راستہ۔ گاڑی زوں کی آواز کے ساتھ سٹریٹ پول کے نیچے سے گزری۔ سٹریٹ پول کی روشنی میں سڑک پر گرے پتے اچھل کر واضح ہوئے۔ اس سے پہلے وہ نیچے گرتے، پیچھے دوسری گاڑی اسی رفتار سے گزری۔ پتے پھر سے اچھلے اور لہراتے ہوئے نیچے جا گرے۔ گاڑیاں گزر گئیں اور ایک بار پھر سے سٹریٹ پول کے نیچے خاموشی چھا گئی۔ جھینگوں کی آوازیں آتی سنائی دیتی تھیں۔ مسکانیں جھوٹی ہیں، پہچانیں جھوٹی ہیں، وہ اب ساتھ ساتھ گنگنا رہا تھا۔ باس یہ سنیں، عروضہ کی آواز ابھری اور مراد عالم نے ہاتھ بڑھا کر میوزک دھیما کر دیا۔ مسٹر اورنگزیب، میں ابھی صرف 19 سال کی ہوں، کیا چاہتے ہیں آپ؟ میں اپنی ایج فیلوز کو نہ دیکھوں؟ ان کو دیکھوں گی بھی تو کیسے؟ میری چاروں جانب صرف آپ ہیں۔ اس کا نیا شوٹ وائرل ہوا تھا اور لڑکیاں دھڑا دھڑ کامنٹس کر رہی تھیں۔ صرف لڑکیاں ہی نہیں، اس کی شخصیت سے لڑکے بھی متاثر تھے۔ سر پلیز اپنی فٹنس کا راز بتائیں، ایک لڑکے کی درخواست تھی۔ عروضہ نے انگوٹھے کی مدد سے کامنٹس اوپر کی جانب سوائپ کیے۔ سر کیا آپ ایک 22 سالہ لڑکی سے شادی کریں گے؟ میں مستقبل کی ڈاکٹر ہوں۔ عروضہ نے بڑھتے ہوئے مسکرانے کی کوشش کی پر نہیں مسکرا پائی۔ وہ اپنے باس کو نہیں بلکہ خود کو نارمل رکھنے کی کوشش کر رہی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ یہ گمراہوں کا راستہ تھا اور وہ جو کرنے جا رہے تھے وہ پہلی بار نہیں تھا، پر ہر بار وہ ایسے ہی اپنا اور اپنے باس کا ذہن بھٹکانے کی بھرپور کوشش کرتی، یوں جیسے یہ سب نارمل ہو۔ پیچھے بیٹھے شخص کی آنکھوں میں بے پناہ چمک تھی اور چہرے پر مسکراہٹ۔ وہ پرجوش تھا۔ اب وہ سیٹ سے کمر ٹکائے بیٹھا تھا، ایک ٹانگ آگے والی دونوں سیٹوں کے درمیان تھی، ٹخنوں سے اوپر آتی پینٹ اور چمچماتے جوتے۔ وہ پاؤں ہلا رہا تھا، سینے پر دونوں بازو جمائے اس نے ونڈ سکرین کے پار دیکھنے کی کوشش کی، پر ہیڈ لائٹس میں اڑتے ذروں کے علاوہ کچھ نظر نہ آیا۔ اس لڑکی کو رپلائی کرو اور کہو کہ ڈاکٹر بن جاؤ، پھر میں سوچوں گا۔ مہربان سی مسکراہٹ چہرے پر سجا کر حکم دیا گیا۔ باس سیریسلی؟ عروضہ نے خفگی سے چہرہ موڑ کر دیکھا۔ آپ کا ایک رپلائی جو آپ مجھ سے کرواتے ہیں، جانتے ہیں وہ کتنے ہی دن مختلف اکاؤنٹس پر گھومتا رہتا ہے؟ وہ سنجیدہ تھی جبکہ اس کا باس بالکل بھی نہیں تھا۔ بازو سینے پر جمائے وہ فرصت سے بیٹھا تھا۔ عروضہ کی بات پر اس نے کندھے اچکائے اور عروضہ نے تعصب سے گردن ہلاتے اپنی لمبی انگلیوں سے رپلائی ٹائپ کیا۔ وہ اب سیدھی ہو چکی تھی۔ رپلائی کرنے کی دیر تھی، موبائل نوٹیفیکیشن سے بج اٹھا۔ تم بتاؤ عروضہ، تمہیں کیسا لگا یہ شوٹ؟ وہ شرارتی سی مسکان لیے اسے دیکھ رہا تھا۔ باس، ساری دنیا آپ کی تعریف کر رہی ہے، مجھے بھی کرنی ہوگی۔ وہ اب اسکرین پر چلتی ویڈیو دیکھتے بولی۔ اسکرین پر وہی تھا، بھورے رنگ کا اوور کوٹ پہنے اور کافی کا گلاس پکڑے وہ ایک پرانی عمارت کی دیوار سے ٹیک لگائے کھڑا تھا اور پھر وہ چل پڑا۔ سیاہ اینک آنکھوں پر جمی تھی۔ کیمرہ نے اسے سر سے پاؤں تک کیش کیا۔ گاڑی مرکزی شاہراہ سے ایک چھوٹی سڑک پر اتر آئی۔ اگر تم میری تعریف کر دو گی تو تمہارا کیا چلا جائے گا روزہ؟
اسے عروضہ کو مختلف ناموں سے بلانا پسند تھا۔ چہرے پر خوبصورت مسکان سجائے خفگی سے پوچھا گیا، نرم سی مسکراہٹ۔ وہ اس کے جواب کا منتظر تھا، پر اس سے پہلے عروضہ جواب دیتی گاڑی ایک جھٹکے سے رکی اور اس کے پیچھے ہی دوسری گاڑی بھی رک گئی۔ رات کے اس پہر گاڑی کے سامنے کھڑی عمارت ایک کھنڈر سے کم نہیں تھی، اندھیرے میں ڈوبی ہوئی پر اسرار اور خاموش۔ گاڑی رکتے ہی عمارت کا بڑا سا گیٹ کھل گیا اور ساتھ ہی دونوں گاڑیاں آگے پیچھے اس پر اسرار عمارت میں داخل ہوئیں۔ گیٹ بند کر دیا گیا۔ اندر سفید پراڈو ایک جانب رکی اور پچھلی گاڑی کا دروازہ کھولتے دو ہٹے کٹے مرد باہر نکلے۔ وہ تیزی سے بھاگتے ہوئے آئے۔ ایک نے سفید پراڈو کا پچھلا دروازہ کھولا تو دوسرے نے اگلی جانب کا۔ پہلے عروضہ باہر نکلی اور پھر پچھلی سیٹ پر بیٹھے اس شخص کا چمچماتا جوتا نظر آیا۔ اگلے ہی پل وہ پورے قد سے کھڑا تھا، اپنی ہی تباہ ہو چکی پرانی فیکٹری کے سامنے، دونوں ہاتھ جیبوں میں ڈال لیے۔ ٹھنڈی ہوا ہڈیوں تک گھس گئی، لیکن وہ ذرا بھی نہیں ہلا۔ گردن اٹھا کر کھنڈر عمارت کو دیکھا۔ اگر تم یہ شوٹ والا کوٹ لے آتی تو اس پہر مجھے ٹھنڈ نہ لگتی۔ وہ شخص بولتے وقت ہنس مکھ لگتا تھا، مہربان سا، جبکہ ساتھ کھڑی عروضہ کے چہرے پر گہری سنجیدگی تھی۔ اس نے ایک نظر موبائل دیکھا، رات کا 1 بج رہا تھا۔ ہمیں جلدی نکلنا ہوگا۔ اس نے سرگوشی کی تو اگلے ہی پل ہنس مکھ شخص کے چہرے کے تاثرات مکمل طور پر بدل گئے۔ چلو پھر کھیل ختم کرتے ہیں۔ چمکتی آنکھوں میں سرد پن اتر آیا، مسکراہٹ سمٹ گئی اور جبڑے بھینچ گئے، اور پھر اگلے ہی لمحے اس نے اندر کی جانب قدم بڑھا دیے۔ مٹی سے آتے فرش پر بھاری بوٹوں کی آواز گونج اٹھی۔ وہ سب سے آگے تھا، اس کے پہلو میں عروضہ اور اس کے پیچھے 2 گارڈز۔ ڈرائیور باہر گاڑی میں ہی تھا۔ پتریلی روش پر چلتے وہ اندرونی دروازہ پار کرتے اندر آ گئے۔ سامنے کا منظر بلب کی ہلکی زرد روشنی میں واضح تھا۔ دور تک پھیلا ہال خالی اور ویران تھا، دیواریں جلی ہوئی تھیں۔ سامنے ہی فرش پر 2 آدمی بیٹھے تھے، بلکہ انہیں گھٹنوں کے بل بٹھایا گیا تھا۔ ایک کے پیچھے بندھے ہوئے تھے، جبکہ دوسرے کے ہاتھ تھے ہی نہیں، جبکہ چہرے پر سیاہ ماسک چڑھا رکھا تھا۔ اطراف میں کھڑے 2 مردوں نے آگے بڑھ کر ان کے چہرے سے ماسک ہٹا دیے۔ چہرے واضح ہو گئے۔ ان دونوں پر کپ کپی تاری تھی، چہرے پر دہشت کی داستان رقم تھی۔ وہ دونوں اپنی اپنی جگہ کانپ رہے تھے۔ ایک 50 سالہ شخص تھا اور ایک 25 سالہ جوان۔ وہ عروضہ کے ہمراہ قدم قدم چلتا آگے بڑھا اور پھر ان دونوں کے سامنے رکھی پرانی سی لکڑی کی کرسی پر بیٹھ گیا، ٹانگ پر ٹانگ چڑھا لی۔ کیسے ہو شکور؟ اس نے 50 سالہ شخص سے پوچھا، یوں جیسے اس کی طبیعت پوچھنے آیا ہو، یوں جیسے اس کا بہت خیال ہو۔ مالک ہمیں معاف کر دیں۔ 50 سالہ شخص اتنی سردی میں بھی پسینے سے شرابور تھا، وہ رو دینے کو تھا، آنکھوں سے بھل بھل آنسو گرنے کو بےتاب تھے۔ عروضہ اب اپنے باس کے پہلو میں کھڑی تھی، اونچی لمبی ایتھلیٹ عروضہ جمال، نہ صرف اس کی سیکیورٹی مینیجر تھی بلکہ وہ اس کے گناہوں کی ساتھی تھی۔ وہ اس کی سالوں کی ساتھی تھی۔ مکہ مار کر بندہ مار دینے کی صلاحیت رکھنے والی عروضہ جمال سائے کی طرح اپنے باس کے ساتھ رہتی تھی۔ آدمی کی بات سنتے ہی کرسی پر بیٹھے شخص نے ٹانگ سے ٹانگ ہٹا لی اور پھر آگے ہو بیٹھا، دونوں گھٹنوں پر کوہنیاں جماتے چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں گرا لیا۔ آخر تمہیں ضرورت کیوں پیش آئی یہ سب کرنے کی شکور؟ اس نے ادھیڑ عمر آدمی سے پوچھا۔ لہجے میں چاشنی گھلی تھی، جبکہ چہرے کا سرد پن مزید گہرا ہو گیا۔ دیواروں پر ٹنگے پیلے بلب کی مدھم روشنی میں گھٹنوں پر بیٹھے شخص کو اپنے مالک کے چہرے پر جو نظر آیا وہ صرف تعصب تھا، گہرا افسوس۔ میں بھٹک گیا تھا، میں وہ شخص پھوٹ پھوٹ کر رو دیا۔ عروضہ کے جسم میں ذرا بھی جنبش نہیں ہوئی، وہ روبوٹ کی مانند یوں ہی کھڑی رہی۔ بابا، آپ اس شخص سے معافی کیوں مانگ رہے ہیں؟ یہ اس قابل نہیں ہے، اس سے مت ڈریں، یہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ 25 سالہ نوجوان غصے سے چیخا۔ اس نے خوف کو خود پر حاوی نہیں ہونے دیا، اسے اپنے باپ کا یوں گڑ گڑانا برا لگ رہا تھا۔ خون تو گرم ہے۔ کرسی پر بیٹھے شخص نے بائیں جانب گردن ڈھلکا کر نوجوان کو دیکھا، خوبصورت آنکھیں الوہی چمک دے رہی تھیں۔ نہیں مالک، میرے بیٹے کی کوئی غلطی نہیں ہے، اسے کچھ نہیں پتا، یہ بچہ ہے۔ ادھیڑ عمر آدمی کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ تم اپنی بکواس بند رکھو، میں بات کر رہا ہوں۔ اپنے بیٹے کو ڈپٹتے وہ پھر سے اپنے مالک کی جانب متوجہ ہوا، تھوک نگل کر حلق تر کیا، خشک لبوں پر زبان پھیری۔ مالک، دوبارہ ایسا نہیں ہوگا، یہ پہلی اور آخری غلطی سمجھ کر معاف کر دیں۔ آدمی نے اپنے بازو اٹھا کر جوڑ لیے، ہاتھ تو تھے ہی نہیں، بازو بچتے تھے۔ اس سے اپنے بیٹی کی زندگی پیاری تھی۔ لڑکا اپنے باپ کی حالت دیکھ کر رو پڑا۔
اس کا بس چلتا تو وہ کرسی پر بیٹھے شخص کو کتے کی موت مارتا، پر مسئلہ تھا کرسی پر بیٹھے شخص پر کسی کا بس نہیں چلتا تھا۔ اپنے باپ کو یوں گڑ گڑاتے دیکھ کر لڑکی کی جہاں آنکھیں نم ہوئیں وہیں پورے جسم میں اشتعال بھر گیا۔ جوان خون میں موت کا ڈر ذرا کم ہی ہوتا ہے۔ یہ دراصل سال پہلے کی بات تھی۔ رئیس ٹیکسٹائل میں ایک حادثہ ہوا تھا۔ کام کے دوران ایک مشینری کی خرابی کی وجہ سے شکور نامی وہ شخص اپنے دونوں ہاتھ کٹوا بیٹھا تھا۔ رئیس ٹیکسٹائل کے لیے یہ بات چھوٹی نہیں تھی، بلکہ میڈیا اور ان کے حریفوں کو موقع مل گیا تھا بات کرنے کا۔ ایسے میں عروضہ نے اچھے خاصے پیسے دے کر شکور کا بیان بدلوا دیا۔ صحت اور حفاظت کے عہد کے مطابق شکور نے احتیاطی تدابیر نہیں اپنائیں، جن کی وجہ سے وہ اپنے ہاتھ کٹوا بیٹھا۔ مشینری خراب ہوئی تھی، یہ بات چھپا لی گئی۔ جو ملازم جانتے تھے وہ بھی خاموش ہو گئے۔ پر سال بعد اچانک شکور نے بیان دے دیا کہ اس روز مشینری کی خرابی کی وجہ سے اس کے ہاتھ کٹے تھے۔ اس کا ذاتی کوئی قصور نہیں تھا، اور اس بیان نے ایک بار پھر رئیس ٹیکسٹائل کو توپوں کے سامنے کر دیا تھا۔ اور یہ بیان دینے پر شکور کے بیٹے نے باپ کو راضی کیا تھا تاکہ سچ سامنے لایا جا سکے، اور وہ دونوں نہیں جانتے تھے کہ شکور کے بیٹے کو جو یہ سب کرنے پر اکسا رہے تھے وہ اس کے دوست ضرور تھے، پر وہ رئیس ٹیکسٹائل کے دشمن تھے۔ دونوں باپ بیٹوں کو استعمال کیا گیا، پر اس بات سے کرسی پر بیٹھے اس بدی کے بادشاہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ تمہارے ہاتھ کٹنے پر رئیس نے تمہیں اتنا پیسہ دیا جتنا تم اپنے دونوں ہاتھوں کے سلامت ہوتے پوری زندگی بھی نہیں کما پاتے، پھر یہ بیان دینے کی تکلیف کیوں اٹھائی؟ ہاتھوں کے پیالے سے چہرہ اٹھاتے اس شخص کی آنکھوں میں اب تنفر تھا۔ خوبصورت چہرہ یکایک بھیانک ہو گیا، آنکھوں میں خون اتر آیا۔ وہ شخص اپنی عزت پر، اپنے نام پر ایک لفظ برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ اسے برداشت نہیں تھا کوئی اس کے نام کو اچھالے۔ مجھے معاف کر دو مالک، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے۔ وہ اب گڑ گڑانے لگا۔ اور پھر کیا ہوگا؟ اس نے واپس کرسی سے ٹیک لگاتے اپنا ہاتھ عروضہ کے سامنے پھیلایا۔ عروضہ نے کمر کے پیچھے ہاتھ لے جا کر بلیزر کے نیچے سے گن نکال کر اس کے ہاتھ پر رکھ دی۔ سیاہ رنگ کی مہنگی گن۔ شکور کی آنکھیں پھٹ کر باہر نکل آئیں۔ سکتہ پورے جسم پر طاری ہوا۔ نہیں مالک، آپ جو کہیں گے ویسا ہی ہوگا۔ موت کے خوف سے اس کی گھگی بند گئی، اور اگلے ہی لمحے وہ کرسی پر بیٹھے شخص کے پیروں میں گر گیا۔ موت کا خوف بہت برا خوف ہوتا ہے۔ اس خوف کا مقابلہ دنیا کا کوئی خوف نہیں کر سکتا۔ لڑکا بھی خوف زدہ تھا، پر اپنے باپ کو یوں ذلیل ہوتے دیکھنا تکلیف دہ تھا۔ بابا! اس نے گلے میں اٹکے آنسوؤں کو گلا گھونٹتے اپنے باپ کو پکارا، جبکہ اس نے گن کا ہیمر آگے پیچھے کیا۔ گن لوڈ تھی۔ کرسی کے اوپر چھت میں کونے پر لگاتار عنکبوت چمکنے لگا۔ عنکبوت اپنی سلطنت میں دھیرے دھیرے عود آیا۔ وہ اب اپنی ٹانگیں پھیلائے نیچے کا منظر دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں سے عجیب سی روشنیاں پھوٹ رہی تھیں۔ اس نے اپنے جالے کو چھوڑتے نیچے چھلانگ لگائی۔ وہ اب اس بادشاہ کے سر کے عین اوپر لپک رہا تھا۔ شکور کے بادشاہ نے ایک نظر اس چمکتے جالے کو دیکھا جس پر عنکبوت پھسل رہا تھا۔ کاش وہ عنکبوت بدی کے بادشاہ کو کاٹ لیتا۔ کاش بدی کا بادشاہ ایک زہریلے عنکبوت کے کاٹنے سے مر جاتا۔ ایسا مت کریں اس ذلیل شخص! اس کے باقی کے الفاظ منہ میں ہی رہ گئے۔ بدی کے بادشاہ نے بازو لمبا کر کے ٹریگر دبا دیا۔ گولی لڑکے کے کشادہ پیشانی میں سوراخ کرتے گزر گئی۔ پل بھر کو ہوائیں ساکت ہوئیں اور شکور کا دل بند ہوا۔ اس کی آہیں رک گئیں۔ لڑکا پیچھے کی جانب گر گیا۔ بدی کا بادشاہ ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ شکور تڑپ کر سیدھا ہوا، اور پھر جوان بیٹے کو لہو لہان دیکھ کر وہ مزید تڑپ اٹھا۔ مالک! اس کے لہجے میں خوف، وحشت، کرب اور نہ جانے کیا کچھ تھا۔ وہ اپنے بازوؤں کو ہلاتے بیٹے کو اٹھانے کی کوشش کرنے لگا، پر بے سود تھا۔ ہاتھ نہیں تھے، وہ کیسے تھامتا؟ اور پھر اگلے ہی لمحے وہ اٹھ کر بدی کے بادشاہ کی جانب بڑھا، غصے سے، نفرت سے، یوں جیسے اسے مار ڈالے گا۔ پر ایک اور گولی چلی اور وہ اپنی جگہ پر رک گیا۔ عروضہ اسپاٹ تاثرات لیے کھڑی رہی۔ کچھ دیر بعد شکور بیٹے کے قریب ڈھہ گیا۔ بدی کے بادشاہ نے گن عروضہ کی جانب بڑھائی اور دونوں ہاتھ پینٹ کی جیبوں میں اڑس لیے۔ رئیس اورنگزیب کسی کو دوسرا موقع نہیں دیتا۔ وہ پورے قد سے کھڑا تھا۔ دونوں باپ بیٹوں کو آخری سانس سے لیتے دیکھا اور پھر پلٹ گیا۔ عروضہ نے ان دو آدمیوں کی جانب اشارہ کیا جو انہیں اغوا کر کے لائے تھے، اور پھر اپنے باس کے پیچھے لپکی۔ رئیس اورنگزیب کسی کو دوسرا موقع نہیں دیتا۔
پیچھے فیکٹری کے در و دیوار اس کی پکار سے گونج اٹھے۔ کچھ دیر بعد اس کی گاڑی پھر سے مرکزی شاہراہ پر آگے بڑھ رہی تھی۔ عروضہ ابھی بھی کامنٹس پڑھ رہی تھی۔ مجھے یقین نہیں ہوتا کوئی شخص اتنا حسین، اتنا ذہین اور اتنا امیر ہونے کے باوجود اتنا مہربان اور نرم دل کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک خاتون حیران تھی۔ عروضہ اسے ریڈ والا ہارٹ بھیجو، دلکشی سے مسکراتا وہ عروضہ سے کہہ رہا تھا، جس پر اگلے ہی پل اس نے رپلائی میں سرخ رنگ کا دل بھیج دیا۔ بدی کے بادشاہ نے سیٹ سے دوبارہ پشت ٹکا لی اور آنکھیں بند کر لیں۔ گاڑی میں گونجنے والے الفاظ وہ ہولے ہولے گنگنا رہا تھا۔ یہ ہے گمراہوں کا راستہ، مسکانیں جھوٹی ہیں، پہچانیں جھوٹی ہیں۔ ہر نقشہ ہمیں ایک نامعلوم راستے کی طرف لے جاتا ہے۔ ہم سیدھے راستے اور مڑے ہوئے راستوں سے گزر کر ایک جگہ تک پہنچتے ہیں جو ہمارے تخیل کے لیے نامعلوم ہے، ہماری پکار کے لیے نامعلوم ہے، جہاں گرجا گھر کی گھنٹی کبھی کبھار بے ترتیب ہو جاتی ہے اور وقفے وقفے سے بجتی ہے۔ زندگی کے بہت چھوٹے لمحوں میں خاموشی کو فلٹر کرنا ہمیشہ چیلنجنگ ہوتا ہے۔ پھر بھی زندگی کے ترانوں میں خوشی منائیں گے۔ میں کبھی ہار نہیں مانوں گا۔ ہر نقشہ ایک نامعلوم راستے کا نقشہ بناتا ہے تاکہ ہمیں زندگی کے خوابوں اور رنگوں کے قریب تر لے جا سکے۔ ولیم کی زندگی میں اگر کہیں رنگ تھا تو نیل کی وجہ سے تھا۔ وہ اس جوں کی مانند تھا جو جسم سے چپکی رہتی ہے، الجھن دیتی ہے، پر آپ کے جسم کا سارا زہر نکال لیتی ہے۔ اور اس وقت وہ ولیم کے بیڈ پر سوار تھا، رنگ برنگے مارکر رکھے وہ ولیم کے ہاتھ پر چڑھے پلستر پر اونچے نیچے پہاڑ بنا رہا تھا، اور یہ صاف ظاہر کرتا تھا کہ وہ کیمپنگ کے لیے جانا چاہتا ہے۔ گھٹنے موڑے بیٹھا وہ کافی مصروف لگ رہا تھا۔ ولیم بیٹھا بیٹھا اکڑ گیا، لیکن وہ نہیں ہٹا۔ ویسے ایک بات تو بتاؤ، پہاڑ کے اوپر خیمہ بناتے اب کی بار نیل نے پوچھا۔ ایک مارکر کان میں اڑسا رکھی تھی اور ایک منہ میں، تیسری ہاتھ میں لیے وہ ڈرائنگ کر رہا تھا، جبکہ باقی پیکٹ بیڈ پر بکھرا تھا۔ یار بس کرو، ڈیڈ نے دیکھ لیا تو؟ وہ بات ادھوری چھوڑ گیا۔ آج ویسے بھی اسے ہسپتال سے چھٹی مل گئی تھی، جارج اسے لینے آ رہا تھا۔ کیا؟ نیل نے مارکر والا ہاتھ روک کر گردن اٹھا کر اسے دیکھا۔ تمہارے ڈریکولا باپ سے ڈرتا ہوں میں؟ آنکھیں چھوٹی کر کے ولیم کو دیکھا۔ ہاں۔ اگلے ہی پل گردن جھکا لی، وہ تندھی سے مگن ہو گیا۔ کچھ دیر خاموشی چھائی رہی۔ ارے ڈیڈ آپ؟ ولیم کی آواز دبری اور نیل اچھل کر بیڈ سے اترا، اور اگلے ہی پل ولیم کا ابھرنے والا کہکا بے ساختہ تھا۔ وہ فٹافٹ ٹانگیں سیدھی کرتا پورے بیڈ پر پھیل گیا، جبکہ نیل دھڑکتے دل کے ساتھ خالی دروازے کو دیکھا جہاں کوئی نہیں تھا۔ پھر اس نے رخ ولیم کی جانب موڑا۔ تمہاری انہی حرکتوں کی وجہ سے تم اس حال میں ہو۔ مار کر کھینچ کر اسے دے ماری اور پھر خود پر قابو پاتے صوفے پر بیٹھ گیا۔ امریکی کہتے ہیں مچھلی اور مہمان سے 3 دن بعد بو آنے لگتی ہے، اور تم پچھلے 2 دنوں سے میرے سر پر سوار ہو۔ وہ نیل کی حرکتوں سے زچ آ گیا تھا۔ منحوس آدمی، تم سے کس نے کہا تھا گاڑی ٹرک سے دے مارو؟ وہ غصے سے بڑبڑایا۔ بیوٹی انوائٹ ہم سے وارد ہوئی تھی۔ ہاں وہی تو وجہ تھی اس ایکسیڈنٹ کی۔ ولیم کے لبوں کو مسکان نے چھوا۔ نیل پٹیل کو پورے ایڈنبرا میں سب سے زیادہ ڈر مسٹر جوزف اور نینسی کے بھوت سے لگتا تھا، جبکہ ولیم اب بیڈ پر لیٹے مسکرا رہا تھا۔ آنکھوں میں شرارت ہی شرارت تھی۔ اسے نیل کے اوسان خطا کر کے خوب مزہ آتا تھا۔ نیل اب اپنا فون اٹھائے نوٹیفیکیشن دیکھ رہا تھا، پھر کچھ یاد آنے پر وہ فون واپس رکھتا ولیم کی جانب متوجہ ہوا، جو آنکھیں بند کیے سینے پر ایک بازو رکھے سونے کی کوشش میں تھا، لیکن در حقیقت اس کا ذہن کہیں اور اٹکا تھا۔ ویسے ایک بات تو بتاؤ، انداز میں تجسس تھا۔ ولیم یوں ہی لیٹا رہا۔ تم نے شادی کس سے کی ہے؟ میرا مطلب وہ لڑکی کون تھی؟ وہی جو انگیج تھی، سکون سے جواب دیا گیا۔ یہ سنتے ہی نیل کی آنکھیں پھیل گئیں۔ وہی جو تمہیں اچھی لگی تھی؟ اشتیاق سے پوچھا گیا۔ ولیم کچھ نہ بولا۔ ویسے میں نے تم سے بڑا مہان آدمی نہیں دیکھا۔ زندگی میں پہلی بار کسی لڑکی کو پسند کیا اور اگلے ہی دن اس سے شادی کر لی۔ پاؤں کدھر ہیں تمہارے؟ مجھے چھونے دو۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھتا اس کے پیروں کی جانب بڑھا۔ ہاتھ مت لگانا ورنہ اٹھا کر باہر پھینک دوں گا۔ آنکھیں کھول کر اسے تنبیہ کی۔ نیل وہیں رک گیا۔ آئے ہائے، چہرہ تو دیکھو ذرا، کیا روشنیاں پھوٹ رہی ہیں۔ وہ واپس اپنی پٹڑی پر اترتے ولیم کی جانب بڑھا۔ ہاں وہ گنتی کے چند لمحے ناراض رہ سکتا تھا۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے ولیم کی بلائیں لے ڈالیں۔ ایک پاکستانی لڑکی تو میں بھی ڈیزرو کرتا ہوں۔ وہ اب اسے تنگ کر رہا تھا۔
تمہیں نہیں پتہ پاکستانی لڑکیاں خونی بلاؤں سے کم نہیں ہیں؟ فجر کا سراپا مزید واضح ہوا. وہ خونخوار نظریں لیے گھور رہی تھی. خیر ہے، میں کسی دیو سے کم ہوں کیا؟ مستی اتر ہی نہیں رہی تھی. بیٹا تمہیں چیر پھاڑ کر کھا جائیں گی. ولیم کا انداز ایسا تھا کہ نیل کی بتی سی غائب ہوئی. مستی فوراً اتر گئی. تو تم سے کس نے کہا تھا خونی بلا سے شادی کرو؟ نارمل لڑکی نہیں ملی تھی تمہیں؟ وہ بدمزہ ہوتا واپس بیٹھ گیا. اس سے پہلے ولیم جواب دیتا دروازے پر دستک ہوئی اور دونوں نے چونک کر دیکھا. مسٹر جوزف اپنے ازلی حلیے میں دروازے پر براجمان تھے. دونوں کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا. کہیں انہوں نے سن تو نہیں لیا؟ دونوں کے چہرے پھیکے پڑ گئے. بے ساختہ ایک دوسرے کی جانب دیکھا. نیل فوراً اٹھ کھڑا ہوا. ہائے انکل. مسکرانے کی کوشش کی پر ناکام ٹھہرا. گھبرا کر ولیم کو دیکھا جس نے آنکھ سے پرسکون رہنے کا اشارہ کیا. ہمیں چلنا ہوگا. ولیم کی کلیئرنس ہو چکی تھی. مسٹر جوزف کہہ کر باہر نکل گئے اور ان کے جاتے ہی نیل ولیم کی طرف پڑھا. انہوں نے سنا تو نہیں؟ خوف ہی خوف تھا. سن لیا ہوتا تو تم اپنے پیروں پر نہیں کھڑے ہوتے. وہ بیڈ سے اتر آیا. نیل نے سکھا سانس لیا اور پھر کچھ دیر بعد ولیم کو کپڑے تبدیل کرنے میں مدد کے بعد اس کے ساتھ کمرے سے باہر نکل آیا. اس کا بیگ جو ایکسیڈنٹ کے وقت گاڑی میں تھا وہ اس وقت نیل کے کندھے پر تھا. سچ شکر کہ بیگ سلامت تھا اور اس کا کیمرہ بھی. باقی کتنا نقصان ہوا تھا یہ ابھی کچھ پتہ نہیں تھا. باہر راہداری میں مسٹر جوزف کسی سے فون پر بات کر رہے تھے جبکہ ان کے 2 ہٹے کٹے گارڈز کسی روبوٹ کی مانند عقابی نظریں لیے کھڑے تھے. ولیم کو دیکھتے ہی انہوں نے اشارے سے آگے چلنے کا کہا. وہ ایک گارڈ کے ساتھ آگے بڑھ گیا. ایک گارڈ مسٹر جوزف کے لیے رکا رہا. تو بتاؤ پھر ہم کیمپنگ کے لیے کب جائیں گے؟ نیل نے ساتھ چلتے اس کی جانب جھک کر سرگوشی نما انداز میں پوچھا. وہ جوزف پیلس نہیں جانا چاہتا تھا. یہ ٹوٹے ہاتھ کے ساتھ میں کیمپنگ کرتا اچھا لگوں گا. بازو ذرا سا اٹھایا اور پھر تکلیف کے باعث دوبارہ نیچے کر لیا. اس کو اتنا ہلاؤ جلاؤ مت ورنہ ٹونڈے رہ جاؤ گے. یہ صحیح سے جوڑے گا بھی نہیں. نیل نے پلٹ کر دیکھا تو اب مسٹر جوزف تیزی سے ان کی جانب بڑھتے نظر آئے. وہ عجلت میں تھے. تمہارا سامان اس بیگ میں ہے. باقی تمہارا ہینڈ کیری جارج لے گیا تھا. اس میں تمہارا کیمرہ ہے. سنبھال لینا. وہ لوگ ہسپتال سے باہر نکل آئے. مسٹر جوزف ان کے قریب پہنچے تو دونوں کی خسر بسر بند ہو گئی. پہلا کریش ہو گئی تھی پر سچ شکر اس کا کیمرہ سلامت تھا. کچھ دیر بعد وہ مسٹر جوزف کی ہمراہ ان کی گاڑی میں بیٹھ رہا تھا. نیل نے بیگ اس کی جھولی میں رکھ دیا اور پھر ہاتھ کے انگوٹھے اور آخری انگلی سے فون کا اشارہ کیا. وہ گاڑی سے ہٹ کر کھڑا ہو گیا اور پھر کچھ دیر بعد گاڑی اس کی آنکھوں سے اوجھل ہو گئی. گیٹ کے باہر اسے چند کیمرہ مین نظر آئے. یہ میڈیا والے کبھی کسی کو اکیلا نہیں چھوڑتے. سمجھ نہیں آتا یہ ڈیفالٹ پیس خوش قسمت ہے یا بدقسمت. وہ اب کمر پر دونوں ہاتھ دھرے پرسوچ انداز لیے کھڑا رہا. پھر سر جھٹک کر خود بھی خارجی گیٹ کی جانب بڑھ گیا. جو بھی تھا وہ اس کا بیسٹ فرینڈ تھا. ولیم سے زیادہ اسے کوئی نہیں جانتا تھا. جبکہ مسٹر جوزف کی گاڑی اب قدیم عمارتوں کے درمیان بنی شاہراہ سے گزر رہی تھی. کیسی طبیعت ہے؟ اس کے سر پر بندھی پٹی پر نظریں جماتے مسٹر جوزف نے پوچھا اور اگلے ہی پل ان کی نظر ولیم کے ہاتھ پر لگے پلستر پر پڑی. رنگ برنگے پہاڑ واضح تھے. انہیں شدید کوفت ہوئی. میں ٹھیک ہوں. وہ شیشے سے سر ٹکائے باہر دیکھ رہا تھا. کبھی کبھی کچھ راستے ہمیں تکان کے سوا کچھ نہیں دیتے. وجہ یہ نہیں ہے کہ وہ لمبے ہوتے ہیں بلکہ وجہ ہم سفر ہوتا ہے. انچاہا ہم سفر. ولیم کو لگا نہیں تھا مسٹر جوزف اسے لینے آئیں گے. مسٹر جوزف نے کنکھیوں سے اس کی مڑی ہوئی گردن دیکھی. ولیم ان کی وہ اولاد تھا جس نے سب سے زیادہ ان کا نقصان کیا تھا, جس نے سب سے زیادہ پریشانی دی تھی, جس کی پرورش سب سے زیادہ چیلنجنگ رہی تھی. وہ بیٹا جو ان کے پاس ہو کر بھی ان کا نہیں تھا. انہوں نے گہرا سانس لیتے رخ موڑ لیا اور ولیم یہی چاہتا تھا کہ مسٹر جوزف کوئی بات نہ کریں. وہ ان سے اس کے دورے کے بارے میں نہ پوچھیں ورنہ وہ چھپا نہ پاتا اور اگر انہیں پتہ چل جاتا تو. اس سے آگے وہ سوچنا نہیں چاہتا تھا. وہ باہر دیکھتا رہا. سرمئی ایڈن برا آج اتنا روشن کیوں لگ رہا تھا؟ بلکہ جب سے وہ واپس آیا تھا سب بدلا بدلا سا تھا. روشن روشن یوں جیسے ہر چیز میں روشنی بھر گئی ہو اور اس کے ساتھ ہی خالی پن بھی. آخر کیا وجہ تھی؟ کئی لمحے وہ یوں ہی سر ٹکائے سوچتا رہا پر کسی نتیجے پر نہیں پہنچ پایا. سر دکھنے لگا تو اس نے مزید سوچنا ترک کر دیا. شیشے سے سر ٹکائے آنکھیں موند لی. اور تمہیں کیا لگتا ہے اے انسان, تم گواہی دو کہ اللہ ایک ہے اور پھر سب پہلے جیسا رہ پائے گا؟ کبھی نہیں. اچھا جی, اس ایپیسوڈ کو یہاں پہ ختم کرتے ہیں. اور کیا کیا ہو چکا ہے. فجر ڈریس بنا رہی ہے اور نرگسی آدمی صفدر وہ بھی صحیح ہے, اچھا بندہ ہے. اچھا اس میں اب نیا کریکٹر ایڈ ہوا ہے, وہ ہے رئیس
ہے نا, رئیس نام بتا رہے ہیں نا اس کا. ہاں رئیس, اس کی کوئی ٹیکسٹائل انڈسٹری ہے اور وہ ایک ولن ٹائپ کا کچھ اس کا کیریکٹر ہے, ایک بیڈ مین ہے, بلیک کیریکٹر ہے, یہی کہتے ہیں نا. ہاں تو وہ تھوڑا عجیب سا بندہ ہے. اور اب فجر اور صفدر ان کی فیکٹری میں ہی شاید کپڑا لینے جا رہے ہیں. اوکے. اور وہ اس کے ایکس کا کیا نام تھا, وہ نام میں بھول جاتی ہوں, وہ کون تھا. میں ان کی کوئی لنک بنا رہی ہوں. ان کے آخری رئیس اورنگزیب ہے نا. ہاں رئیس اورنگزیب ہے, اور وہ کون تھا, اس کے اینڈ میں کیا آتا تھا, خیر وہ الگ ہے. اور یہاں پر اس کی مدر کے اینڈ میں کیا آتا تھا, اس ولیم کی. اچھا ولیم کا ایکسیڈنٹ ہوا لیکن وہ بچ گیا, چلو شکر سے. مجھے پریشانی تھی اس کی, اور ابھی تک کسی کو پتہ نہیں چلا اس کے نکاح کے بارے میں. اور بس دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے. اگلی ایپیسوڈ میں ہوتی ہے ملاقات. رکھیں دعاؤں میں یاد. اللہ حافظ.